تو وعدے صرف ایمان سے پورے ہو جائیں گے؟ میں نہیں مانتا اس نہیں، ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں قرآن حدیث میں کہ یقین کرو وعدے پورے ہو جائیں گے. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. تم وعدوں کے یقین پر عمل کو مقدم کرو، ہم وعدے پورے کریں گے. اور تم وعدوں کا یقین کرو اور عمل نہ کرو، تم وعدوں پر یقین کرنے میں سچے نہیں کہلاؤ گے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے وعدوں کا یقین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حکم پورا کیا. تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز جو یاد کرنی ہے وہ ہے کہ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے. کیا حالات چل رہے ہیں، کیا جو ہے لوگوں میں دین کا استقبال نہیں ہے، مشکلات ہیں، اس کو نہیں دیکھتا. داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے، چاہے معاملہ کتنا بھی ابتدائی ہو لیکن داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تنہا ہیں، قبیلہ خیبر اپنے آپ پیش کر رہے ہیں. میں یؤمنی میں ینصرنی میں یمنعنی روایتوں میں کون مجھے ٹھکانہ دے، کون مجھے پناہ دے. کوئی قبیلہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے. میں چلے جاتا ہوں کہ وعدوں کا یقین ایسا تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں دین پر وہ وعدے پورے ہوں گے، لیکن لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار وہ کام کرنے والوں کو شک میں نہیں ڈالتا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، حالات تو نہیں ہے. چنانچہ آپ ابتدائی نبوت میں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے قبیلوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بکر بن وائل سے آپ نے ملاقات کی. یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. پوچھا تمہاری تعداد؟ کہ ہم تعداد میں ریت کے ذرات کی طرح ہے. فرمایا تم مجھے سر لے چلو، تم مجھے ٹھکانہ دے دو تاکہ اللہ کی بات پہنچا سکے. اپنے ساتھ مجھے لے چلو. دیکھو آدمی اپنا وطن چھوڑنے کو، اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے. اگر کہیں کوئی موقع مل جائے بات کہنے کا تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، تو مجھے لے چلو اپنے ساتھ. بکر بن وائل بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں. فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ کو ہم لے گئے اپنے ساتھ تو ہمیں فارس کا خوف ہے. آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا جواب میں، اے بکر بن وائل، میں تم سے کہتا ہوں آج اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو. ان کو شاید نماز کے بعد کی تصحیحات زیادہ ضروری بھی نہیں سمجھتے. اور آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ان کفار کو بتا رہے ہیں جو فارس کے ڈر سے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے معذرت کر رہے ہیں. اگر تم یہ کہتے تو میں تم سے کہتا کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، ان کی اولاد تمہاری غلام. جس کے ڈر سے تم مجھے لے جانے سے معذرت کر رہے ہو، میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں
کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اس کی بیویاں تمہارے بستر پر ہو، تمہاری باندیاں، اور ان کی اولاد تمہاری غلام۔ آگے چلو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ کا پیچھا کیا گیا آپ کو پکڑنے کے لیے، سراقہ بن مالک آپ کے قریب تک پہنچ گیا، تو میں سراقہ، میں تم سے آج کہتا ہوں، میں تم سے آج کہتا ہوں کہ اگر زندہ رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں خود زمان میں شریک تھا، ان کو ہاتھوں میں ڈال کر میں نے آپ کے وعدے کو دیکھ لیا کہ وعدے پر آئے، میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں ان یقین کرنے والوں کے لیے جو حالات کی وجہ سے نہ حکم چھوڑتے ہیں، نہ عبادت چھوڑتے ہیں، نہ دعوت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی حکم، نہ کوئی عمل چھوڑتے ہیں، ان کے لیے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محنت، یہ رفع حرکت، یہ واقعی اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے ہے جس کمال ایمان پر اطاعت ہوتی ہے اور جس کمال اطاعت سے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ اسے ہماری صفحہ مدد ہے، اس کام کو کوئی نام رکھتا ہے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امر معروف نہی منکر کہ یہ دو فریضے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت پر آ جائیں، دیکھیں میں تو اس بات سے سخت دکھ ہے اور شکایت ہے کہ تعلیم اور دعوت جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، میں عالمی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں فریضے سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے تعلیم سنت سے ہٹی ہے، تربیت نہیں ہے، اور دعوت سنت سے ہٹی ہے، اس لیے ایمان نہیں۔ ایمان میں کمال اور تعلیم کا کمال، یہ دونوں چیزیں اس وقت عالمی سطح پر سنت سے ہٹی ہیں۔ کیونکہ دعوت اور تعلیم، علم سکھلانا اور دعوت دینا، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ اگر ان دو فریضوں کو نماز کی طرح اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا گیا ان کے لیے، تو میں کہتا ہوں کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی آلہ، کوئی ذریعہ اس دعوت و تعلیم کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے وہ بدن کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اگر ان دو فریضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کا کوئی متبادل دیکھا گیا تو یہ سارے متبادل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوں گے، نہ ان سے تربیت ہوگی، نہ ہدایت ہوگی، نہ ایمان کی تکمیل ہوگی، کچھ نہیں۔ دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ جو نماز کی طرح بدن کے استعمال سے ہی یہ فریضے ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح عبادت کی ادا کرنے کے لیے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت اور تعلیم کے لیے بھی بدن کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ عبادات سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو جو بات علماء حق سے ملتی ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ مولانا بدر عالم میر رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بلکہ استاد المحدثین ہیں، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں
یہ علماء کے سمجھنے کی بات. وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں. ترجمان السنہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ واقعی اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں اتنی پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھے نفلی کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ وقت پر پوری صحیح ادا کر دے. میں لکھتے ہیں اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا گیا. اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا گیا. اتنی نمازیں پڑھے کہ پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، اتنے روزے رکھتا ہو کہ ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ پر وقت ادا کر دے. مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو معروفات پر خود آمادہ کرے اور لوگوں کو منکرات سے نکالے. فرماتے ہیں کہ ان دو فریضوں کا ادا کرنا، امر معروف و نہی عن منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اور اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کا سب سے گہرا ربط ان دو فریضوں کو اپنی ذات سے ادا کرنے پر موقوف ہے. ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ، ایمان کا کمال ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں، امر معروف اور نہی عن منکر. یہی ہمارے گشت کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے بچا لینا، نکال لانا. بلکہ میں یہاں غرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے، بلکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ گشت کا موضوع کیا ہے. گشت کا موضوع امر معروف اور نہی عن منکر ہے. جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی ذات سے امر معروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں، اپنی ذات سے لوگوں کو منکرات سے بچانے کے لیے گشت کر رہا ہوں. یہ دو مقصد میرے اپنے گشت کے لیے ہیں، اور مجھے اپنے گشت کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایمان کی ضرورت ہے، مجھے ایمان چاہیے. یہ لکھا مولانا نے ترجمان السنہ کی کسی ہمارے یہاں کی طباعت ہے. اس میں تفصیل سے لکھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے آگے کہ وہ سارے اعمال خیر، ذکر کے، تلاوت کے، تہجد کے، عبادت کے، روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، سارے اعمال خیر جن کے کرنے سے ایک آدمی کی اپنی ذاتی اصلاح ہو جاتی ہو، وہ بھی ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک مجموعے کی اصلاح نہ کی جاتی. اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، اپنے ایمان کا کمال اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش میں نہیں. یہ اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑھے دیکھے کہ اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے.
اپنے ایمان کا کمال اپنے انفرادی اعمال پر نہیں ہے. یہ لکھا ہے کہ وہ تمام اعمال خیر جن کے کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح ہو وہ ایمان کے کمال کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرو جس سے مجموعی کی اصلاح ہے. یہ صاف بات ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کو کافی سمجھتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان کی فکر کے لیے کافی نہیں. اسی لیے مولانا صاحب کا محفوظ ہے، میری بات یاد رکھنا، صاحب کا محفوظ ہے کہ جہاں انبیاء والی محنت ہوگی وہاں صلحہ تیار ہوگا. جہاں وہاں صلحہ تیار ہوگا. انبیاء کی محنت کے 3 میدان ہیں. انبیاء کی محنت سب کی ایک ہے، محنت سب کی مشترک ہے، لیکن میدان مختلف ہے. میدان مختلف. اپنی ذات میدان تو صالحین کا میدان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنی زبان والے اگر میدان محنت ہے، اپنی بستی میدان محنت ہے تو انبیاء کی محنت ہے. اس سے یہاں تک فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میدان محنت ہے ساری کی ساری امت اور ساری انسانیت اور سارا عالم، فرماتے تھے کہ جس طرح آپ کی آمد نے آپ انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء سابقین کے طریقۂ دعوت اور میدان محنت کو منسوخ کیا ہے. میرے دوست آج تو بات کا خلاصہ ہی ہے کہ ایسا ایمان بننے کے لیے وہ طریقے دعوت چاہیے. لیکن اس وقت خود کام کرنے والے وہ ان آلات اور ذرائع میں پھنس گئے ہیں جن کو مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ قلم سے لکھنے کو بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ تیمم کا درجہ رکھتا ہے تبلیغ میں، اور تیمم باطل ہو جاتا ہے اگر پانی موجود ہے. قلم سے لکھنے کو قلم سے لکھنے کو تیمم کا درجہ دیتے ہیں. اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے کسی بات کو کہیں پہنچانے کی اور جانے کا کسی کا انتظام نہ ہو بر وقت تو آپ خط لکھ سکتے ہیں. یہ تک محفوظ ہے کہ خط و کتابت تبلیغ میں کہ وہ ایسی اضطراری کیفیت کے موقع پر ہے کہ جب تیمم آدمی مجبور ہو جائے، نماز قضا ہو رہی ہے اور ادا کرنی ہے اور پانی ہے نہیں، کہتے ہیں کرنا، یا بیماری ہے صحت کے ساتھ ساتھ تیمم باطل ہو جائے گا. امام اوزاعی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو لکھا مت کرو ورنہ ان کا وقار، ان کا نور جاتا رہے گا. اور اب عقلیں ماری گئی ہیں کہ آلات باطل دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. اب عقلیں ماری گئی. اس کو میں نے کہا تھا کہ دعوت اور تعلیم یہ دونوں چیزیں سنت سے ہٹ گئی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں عبادت کی طرح اپنے بدن کے استعمال سے ادا ہو سکتی ہیں. ہم نے عرض کیا کہ خروج کام کا قوام ہے اور دین کی دعوت کی امت تک پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ ہمیں کوئی ذریعہ ملتا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. سارے ذرائع خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اجر بھی ہے، بے اثر بھی ہے، کچھ نہیں. ہاں آپ کو جا کر پیغام پہنچائیے. جس طرح آپ بدن کے استعمال سے نماز ادا کرتے ہیں اس طرح بدن کے استعمال سے دعوت